السلام علیکم ناظرین، بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے نصاب میں شامل موضوع علی گڑھ تحریک کا تعارف اور ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک ایک ہی بات ہے، دونوں میں کسی طرح کی کوئی تفرق نہیں ہے، کیونکہ سر سید احمد خان نے ہی علی گڑھ میں یہ تحریک شروع کی تھی، اس لیے اسے علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کئی جگہ آپ کو ادبی کتابوں میں اسے سر سید تحریک کے نام سے بھی بتایا گیا ہے، تو اس میں کسی بھی طرح کے کنفیوژن ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ سوال کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے، علی گڑھ تحریک کے عنوان سے یا سر سید تحریک کا تعارف اور ادبی خدمات کے عنوان سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کا تعارف، کیونکہ یہ تحریک سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں شروع کی تھی، اسے علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی جانا گیا ہے۔ اردو ادب کی جتنی بھی تحریکیں ہیں ان میں علی گڑھ تحریک سب سے اہم، ہمہ گیر اور اعلیٰ مقام کی حامل ہے۔ یہ تحریک مسلمان قوم کے محسن اور اردو ادب کے مسیحا سر سید احمد خان کی مسلسل کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے ایک شکست خوار قوم کو تباہی کے گڈھے سے نکالا اور اس کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ وہی سر سید کی سیاسی، مذہبی، سماجی، تہذیبی اور تعلیمی کوششوں کے نتیجے میں اردو شعر و ادب کو بھی نئی جوہت ملی، اور نئی جوہت کی تبلیغ، ترسیل اور تشہیر مختلف ادبی و تہذیبی وسائل کے ذریعے کی گئی۔ مختلف دوسرے عوامل اور حالات سے ہم آہنگ ہونے کے سبب اس تحریک کے اثرات غالب ہوتے گئے۔ اس اقتباس میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اردو ادب کی جتنی بھی تحریکیں ہیں، چاہے وہ ایہام گوئی کی تحریک ہو، چاہے وہ لکھنؤ اور دہلی کی شعراء کی تحریک ہو، چاہے وہ ترقی پسند تحریک ہو، جدیدیت کی تحریک ہو، کسی بھی طرح کی تحریک ہو، ان تحریکوں میں سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک بھی اپنا ایک خاص اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور اس تحریک کو مسلمان قوم کے مسیحا اور محسن سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں شروع کیا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ آج یہ قوم بہت ہی زیادہ تباہی اور شکست خوار کے ہو چکی ہے، ایک گڈھے میں پہنچ چکی ہے، اور اس کو اگر اس کا کھویا ہوا وقار بحال کرنا ہے تو اسے نئی اور جدید علوم کی تعلیم سے روشناس کرنا ہوگا، ان کے اندر سیاسی، مذہبی، سماجی اور تہذیبی اور تعلیمی شعور اور بیداری جگانی ہوگی۔ اس کے لیے سر سید احمد خان نے مسلسل کاوشیں اور کوششیں کی، اور جس کی وجہ سے یہ تحریک وجود میں آئی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید تحریک کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا۔ 1857 کے غدر کے بعد مسلمان قوم میں بڑی بے چینی اور بے قراری ہوئی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا زوال اپنی حدوں تک پہنچ چکا تھا، انگریزی مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ اس ناکام بغاوت کے بعد مسلمان قوم کی تباہی اور بربادی کی داستان شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ بغاوت ہندو و مسلم دونوں قوموں نے ساتھ مل کر کی تھی، لیکن آخرکار اس کا سارا الزام مسلمانوں کے سر آیا، اور انگریز حاکموں نے مسلمانوں پر اس طرح مظالم کیے کہ مسلمان قوم بالکل تباہی کے گڈھے تک جا پہنچی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان گنت مسلمانوں کے گھرانے برباد کر دیے گئے، بے شمار بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں کی جاگیریں ضبط کر لی گئی، اور ہزاروں ہی تباہی کے اور بغاوت کے الزام میں ملازمتوں سے بے طرف کر دیے گئے، یعنی ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ سر سید نے اس تباہی کے منظر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا، وہ اس قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ سر سید احمد خان نے ایک انتہا پسند شخصیت کے مالک جو تھے، خدا کی طرف سے انہیں بہت ہی صفات ملی تھی۔ وہ ایک بیدار ذہن اور دنیا کے سمجھ والے انسان تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس پستی کے کیا اسباب ہیں۔ وہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ 7 سمندر پار سے آنے والی اس قوم کا مقابلہ پرانے نظریات سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں مایوسی سے نکلنے کے لیے سر سید کا خیال تھا
کہ انگریزوں کے ساتھ ساتھ ان کے مل کر کام کیا جائے، ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے۔ انہوں نے انگریزوں کی تعلیم اور اصول میں ہندوستان کی فلاح محسوس کی، لہٰذا قوم کو سر سید نے جدید تعلیم اور نظریات سے آراستہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ سر سید کی خوش نصیبی تھی کہ انہیں حالی آزاد شبلی جیسے رفیق ملے جنہوں نے ان کاموں میں ان کا ساتھ دیا، اور سر سید کا یہ قافلہ پورے ہندوستان میں تحریک کی شکل اختیار کرتا ہوا چلا گیا، جس کو آج ہم سر سید تحریک کے نام سے جانتے ہیں۔ وہی تحریک علی گڑھ تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ علی گڑھ میں اسے شروع کیا گیا تھا۔ تو اس اقتباس سے ناظرین ہم نے جانا کہ جب 1857 کی پہلی جنگ عظیم ہوئی تو کس طرح ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس جنگ عظیم میں حصہ لیا، لیکن یہ جنگ عظیم کامیاب نہیں ہو سکی، اور انگریز حکومت نے ہندو اور مسلمانوں پر برابر سے ظلم کیا، لیکن مسلمان قوم کو تباہی اور بغاوت کا الزام ان کے سر پہ رکھ دیا گیا، اور ان کو جو ہے ملازمتوں سے بے دخل کر دیا گیا، اور ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ جب ایسے حالات کو سر سید احمد خان نے دیکھا، وہ ایک ذہین اور اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، تو انہیں بہت قوم پر ترس آیا اور ان کا ذہن جاگ اٹھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اس قوم کو نئی اور جدید علوم کی تعلیم کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ وہ بھی نئے لوگوں سے، نئے خیالات کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اس دنیا میں اپنی زندگی گزار سکے۔ اس لیے انہوں نے نئی اور جدید علوم کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ کھولنے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ ادارہ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں شروع کیا، اس لیے اسے علی گڑھ تحریک یا سر سید تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگلے موضوع میں ہم دیکھتے ہیں سر سید تحریک کی فکری بنیادیں کیا کیا تھی، یعنی سر سید تحریک جو سر سید احمد خان نے شروع کی، ان کے اندر کیا فکر تھی، کس وجہ سے وہ اس تحریک کو شروع کرنا چاہتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مادیت اور ترقی۔ علی گڑھ تحریک کی پہلی فکری بنیاد مادیت اور ترقی تھی۔ سر سید نے مسلمان قوم کے زوال اور 1857 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اب ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اگر عزت و اقتدار کا کوئی راستہ ہے تو وہ مادی خوشحالی ہے، یعنی آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور وہ کوئی ملازمت حاصل کر لے، نئے علوم کی تعلیم حاصل کر کے اپنی خوشحال زندگی شروع کرے، اس کے لیے وہ ضروری مانتے تھے۔ اور مادی خوشحالی مغربی علوم و فنون کے حصول اور وقت کے دھارے کے ساتھ چلنے سے ہی حاصل ہو سکتی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اس کوشش کی کہ انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف باز و عناد کے جذبات جو گھر کر گئے ہیں اسے دور کیا جائے، اور مسلمانوں کے دامن پر پڑے ہوئے بغاوت کے داغوں کو ہلکا کر کے پیش کیا جائے۔ اسباب بغاوت ہند اور سرکشی بجنور اس سلسلے کی کڑیاں، یعنی اس اسباب بغاوت ہند رسالہ اور تاریخ سرکشی بجنور جو کتاب لکھ کر سر سید احمد خان نے یہی کام کیا کہ انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کی بغاوت کا جو الزام تھا اس کو ختم کیا جائے اور ان کے ذہن سے یہ بات نکالی جائے۔ دوسرا اس تحریک کی جو فکری بنیاد تھی وہ عقلیت۔ علی گڑھ تحریک کی دوسری فکری بنیاد عقلیت تھی۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مذہبی امور میں عقلی اور استدلالی انداز ضروری ہے۔ آنکھ بند کر کے کسی عقیدے کی حمایت یا تقلید زمانے کے مزاج سے مطابق نہیں رکھتی۔ اس تصور عقلیت کے تحت سر سید نے اردو شعر و ادب کی نئی شیرازہ بندی اور نیچر سے قریب ہونے کا مطالبہ کیا، اور ایک طرح سے جذبہ کے بجائے عقل پر شعر و ادب کی بنیاد رکھنی چاہیے، اور اس طرح حیت کے مقابلے میں موضوع جذباتیت کی جگہ عقلیت اور افادیت اور غزل کے بجائے نظموں کی اہمیت افزائی کی۔ اس موضوع میں عقلیت کے میں سر سید کا مقصد یہی تھا کہ جو شعراء اور ادیب پرانے قدیم عنوانات پر جو ہے اپنی شاعری کر رہے ہیں یا تصنیف لکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ انہیں جدید عنوان کی طرف راغب کیا جائے اور ایسی شاعری کروائی جائے، ایسی نظمیں اور غزلیں لکھائی جائے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔
پرانی حسن و عشق کی شاعری سے یا پرانے حسن و عشق کی داستانیں سے کوئی جو ہے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے مصنفین کو، ادیبوں کو، شعراء سے مل کر یہی بات سامنے رکھی، کیوں نہ ہم جدید علوم سے، جدید سیاسی، تہذیبی اور معاشرتی موضوعات پر کیوں نہ ہم شاعری کریں، کیوں نہ ہم تصانیف لکھیں، تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگلا ان کی جو فکری بنیاد تھی وہ اجتماعیت۔ اس تحریک کی تیسری بنیادی فکر جو ہے وہ تصور اجتماعیت تھا۔ سر سید احمد خاں اجتماعیت کا بڑا متوازن انداز رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ انفرادی کوشش کسی فرد کے لیے کسی سعی و جہد کا زمانہ نہیں، بلکہ ایک قومی اور شعور پیدا کرنے کا وقت آ چکا ہے، جس کے لیے پوری قوم کو متحرک ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اظہار رائے کی کہ آزادی اور رسم و رواج کو تبدیل کرتے ہوئے رہنا چاہیے اور ان کو ترقی دینا ضروری سمجھنا چاہیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خاں یہ چاہتے تھے کہ انفرادی کوششوں سے کچھ بھی ہونے والا حاصل نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اجتماعی کوششیں کرنی پڑے گی، لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنا پڑے گا، تعلیمی بیداری لانی پڑے گی، اور اجتماعیت کے ساتھ یعنی بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کر کوئی کام کریں گے تو آسانی سے اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ اکیلے کسی کام کو نہیں کیا جا سکتا، جیسی کہاوت ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، اسی طرح سر سید احمد خاں چاہتے تھے کہ انفرادی کوششوں کے بجائے اجتماعی کوششیں کی جائے اور جو ہے قوم کے اندر تعلیمی شعور اور بیداری پیدا کی جائے تاکہ جو ہے قوم ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکے۔ اس کی تحریک کی چوتھی اور آخری جو فکری بنیاد تھی وہ نیچریت۔ سر سید کے فکری چوتھی جو بنیاد تھی وہ نیچریت ہے۔ ادب و تہذیب کا اصول قدرت کے مطابق ہونا اور مبالغے اور جذباتیت کی جگہ حقیقت اور اصلیت کو پیش نظر رکھنا کہا جا سکتا ہے۔ یہ فکر ان کے تمام اقوال اور اعمال میں جاری و ساری نظر آتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ سر سید احمد خاں کا یہ مقصد تھا، ان کی یہ کاوش اور کوششیں تھی کہ ہم جو ہے ادب کو بناوٹی پن سے دور رکھے، مبالغہ اور کی بجائے اور جذباتیت کی بجائے اس کے اندر حقیقت نگاری اور اصلیت ہو۔ ادب ایسا لکھایا جائے جو حقیقت اور زندگی کا ترجمان کرنے والا ہو، اصلیت سے واقفیت والا ہو، یعنی جو چیزیں ہیں وہ اس میں کوئی بھی جو ہے چیزیں ایسی نہیں ہوں جو آدمی کو وہم و گمان میں ڈال سکے، بلکہ حقیقت اور اصلیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہی ادب کے اندر موجود ہو، یہ ان کا ماننا تھا۔ شکریہ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم سر سید احمد خاں کے ادبی کارناموں اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں جائزہ لیں گے۔